الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے. نیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ قیام کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر مسلسل جو گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ نشستوں میں وہ قرأت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ان کی رعایت کریں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی. لہذا آج سے پہلے جتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں ان میں ہو سکتا ہے رعایت مل جائے، اگر مسئلہ جو ہے وہ نہیں پتہ تھا، لیکن جو ہے وہ آئندہ کی نمازوں کے لیے رعایت نہیں ملے گی. اس میں جو تفصیل تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اب نماز کا اگلا واجب وہ ہے رکوع. اور رکوع میں دیکھیے چند چیزیں آغا سیستانی نے بیان فرمائی اور چند چیزیں لکھی ہیں. سب سے پہلے رکوع میں یعنی یہ چند چیزیں ہوں گی تو آپ کا رکوع صحیح ہوگا. سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا کہ رکوع کے لیے خم ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، خم ہونا کس کو بولتے ہیں؟ جھکنے کو. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے حالت اختیار کی. صحیح ہے، وہ الگ مسائل ہے کہ ایک انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے رکوع کے احکام الگ ہے. ایک انسان بالفرض کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے رکوع کے احکام الگ ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان بستر پر لیٹا ہوا ہے، مریض ہے، تو اس کے رکوع کے احکام الگ ہے. یہ بات ہو رہی ہے بھی حالت اختیار میں، کہ حالت اختیار میں ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر اس کو رکوع کی ایک شرط ہے کہ اس کو خم ہونا ہے، جھکنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کتنا جھکنا ہے؟ کتنا جھکنا ہے؟ کیسے، کیا طے کریں گے؟ کس طریقے سے کہا جائے گا کہ یہ رکوع جو ہے وہ کافی ہو گیا؟ ہے پانی کا گلاس نہیں گرے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بیان کر رہی یہ ہے مستحبات میں سے. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ اتنا جھکے کہ گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلیں اور کمر بالکل آپ کی ایسی اسٹریٹ ہو کہ جو ہے وہ آپ بالکل کھینچ کر رکھیں، جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے مستحبات میں سے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں واجب مقدار کی تو اتنا جھکنا ہے کہ یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں، یہ جو آپ کی انگلی کے سرے ہیں، یہ انگوٹھا ہے، یہ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کے پہنچ گیا تو آپ کا رکوع صحیح ہو گیا، آپ جو ہے وہ رکوع کے لیے خم ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے جو ہے وہ کیا کریں، اس کو جو ہے وہ مستی کے لیں آپ کہ جو ہے وہ رکوع میں جھکیں گے تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے ہاتھ چھوڑ دیں گے. لیکن جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ اتنا جھک گئے ہیں کہ وہ انگلیوں کے سرے پہنچ جائے، بھلے ہاتھ جو ہے وہ نہ بھی رکھے تب بھی ان کا رکوع صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک اور جو ہے وہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ اگر رکوع کے لیے جھکتے ہیں تو گھٹنے جو ہے وہ آگے کی طرف نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کر کے بتائے گا؟ کوئی بچہ کر کے بتا سکتا ہے کیسے؟ کرو فیضان. ہاں یہ جو ہے نا یہ رکوع صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو اس کا رکوع صحیح ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو جو ہے وہ رکوع جس پوزیشن میں اسی حالت میں رکوع صحیح کرے اور ذکر صحیح طریقے سے جو ہے وہ صحیح حالت میں پڑھے. لیکن اگر اٹھ گیا اور رکوع اس نے اس طریقے سے انجام دیا تو اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ اب ظاہر ہے دوسرا رکوع تو کر نہیں سکتا، اور آپ جانتے ہیں رکوع کس میں سے؟ واجبات رکنی میں سے. واجبات رکنی میں غلطی سے بھی اضافہ ہوا یا جان بوجھ کر بھی اضافہ ہوا تو نماز تو باطل ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، تو رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھٹنے جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیل لیں. اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی گھٹنے اپنے آگے کی طرف نکال کر رکھتا ہے تو پھر اس کا رکوع جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب چلیے یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ آ گیا تو بیان کر دیں. اگر کوئی بالفرض بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو بالفرض مجبور ہے، اس کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یا ایک وہ شخص ہے کہ جو بالفرض مستحب نماز پڑھ رہا ہے. تو بالفرض مستحب نماز تو جو ہے وہ ہم بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حالت اختیار میں بھی، اس کے لیے تو کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہم نماز شب پوری کی پوری بیٹھ کر پڑھیں، ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ رکوع کے لیے کتنا جھکنا ہے؟ کب کہا جائے گا کہ رکوع کر لیا آپ نے؟ سجدے کے قریب قریب پہنچ جائے. اچھا اور کوئی؟ کتنا جھکنا ہے؟ ابھی دیکھیے بات ہو رہی ہے واجب مقدار کی. یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ سجدے کے بالکل قریب قریب چلے جائے، یہ آغا سیستانی نے کہا یہ بہتر ہے کہ اتنا جو ہے وہ جھک جائے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض ایک واجب مقدار کی بات کریں تو اتنا جھکنا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے، اتنا جو ہے وہ جھکنا ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ بیٹھ کر رکوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا رکوع ایک ہو گیا خم ہونا. ٹھیک ہے، رکوع کے لیے جھکنا پڑے گا. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بیان ہو چکا ہے لیکن دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، وہ ہے قیام متصل برکوع. جب تک یہ نہیں ہوگا رکوع بھی صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کون سا قیام ہے؟ قیام متصل برکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع سے پہلے والا قیام. ٹھیک ہے، یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی انسان جو ہے وہ غلطی سے رکوع چھوڑ دے اور سجدے کی طرف جا رہا ہے اور اسے یاد آ جائے ٹھیک ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اٹھتے اٹھتے کیا رکوع کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. بلکہ یہ رکوع کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے قیام متصل برکوع بھی کرو. ٹھیک ہے، تو پہلے اٹھنا پڑے گا، پہلے سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رکوع میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی، ایک خم ہونا جھکنا ہے،
ایک قیام متصل میں رکوع. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, اگر بالفرض کوئی انسان رکوع جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس کو کہاں تک گنجائش ہے کہ وہ واپس کھڑا ہو سکتا ہے اور رکوع کر سکتا ہے؟ کب تک اس کے پاس موقع ہے؟ سجدے سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو ہو جائے گا. اگر اس نے پیشانی رکھ دی تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ آغا سستانی نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر بالفرض ایک انسان کو سجدے میں جانے سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو وہ کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے نے جو ہے بالفرض بھول گیا رکوع اور اس نے پیشانی جو ہے وہ سجدے میں رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ کھڑا ہو, پہلے قیام متصل پر رکوع کرے اور جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے. لیکن اگر دوسرے سجدے میں یاد آیا تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے وہ دیکھیں سجدہ, اب چلیں وہ سجدے میں جو ہے وہ جب مسئلے بیان آئیں گے تو جو ہے وہ اس وقت بیان کروں گا کہ دو سجدے مل کر ایک رکن بنتا ہے تو پھر اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے وہ اس وقت بیان کیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ابھی اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر بالفرض کسی نے سجدے میں پیشانی جو ہے وہ رکھ دی اور اسے یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا تو فوراً اٹھے, کھڑا ہو, پھر جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کی جو ہے وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی, صحیح ہے, ورنہ جو ہے وہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا یہ دو چیزیں ہو گئی, خم ہونا, جھکنا, ایک ہو گیا قیام متصل پر رکوع. تیسرا ہے ذکر رکوع. اچھا رکوع میں کون سا ذکر پڑھنا ہے یہ بتا دیجیے مجھے. چلے یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یا پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اچھا میرا سوال ہے, کیا یہی ذکر پڑھے جا سکتے ہیں اور کوئی اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ رکوع کے ذکر میں کیا اور کوئی بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں یا بس یہ دو ہی ذکر ہے؟ نہیں, ایڈ نہیں کر رہا بندہ, اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہے, اس کی جگہ کوئی اور لانا چاہ رہا ہے. اچھا دیکھیں, یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے ایک, یا تو کہے سبحان ربی العظیم, اتنا بھی کہہ دے تو بھی کافی ہے, ٹھیک ہے, 2. لیکن آغا سیستانی کہتا ہے بہتر ہے کہ آگے لگائے وہ بحمدہ, ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3 ذکر. اس کے علاوہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جو اس کے برابر کا ذکر ہو وہ بھی رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ 3 مرتبہ رکوع میں فقط الحمدللہ کہہ دیں تو بھی چل جائے گا, اگر آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں تو بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہاں دعا والا کلمہ نہیں چلے گا. اگر بالفرض آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے وہ نہیں چلے گا, آپ جو ہے وہ 2 مرتبہ درود پڑھ لیں گے وہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اگر وہ جو ہے وہ رکوع کے ذکر کے برابر ہو تو چل جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جب آغا سیستانی نے لکھا کہ کوئی بھی ذکر جو ہے وہ چل جائے گا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور بات بھی بیان کی کہ سجدے کا ذکر رکوع میں جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا, یا رکوع کا ذکر جو ہے وہ سجدے میں نہیں پڑھا جا سکتا, ٹھیک ہے. ان دونوں کو آپس میں ریپلیس نہیں کر سکتے. سجدے کا ذکر پڑھنا ہے اور رکوع میں رکوع کا ہی ذکر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا رکوع کا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا ایک ہے وہ ہے رکوع کے بعد کا قیام, ٹھیک ہے. رکوع کے بعد بھی جو ہے وہ قیام ضروری ہے. یعنی اگر بالفرض آپ فرض کیجئے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اتنا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ رکوع میں گیا ابھی پورا کھڑا بھی نہیں ہوتا اور سجدے میں چلا جاتا ہے. اس شخص کی نماز درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو قیام ہے یہ بھی واجبات میں سے, ٹھیک ہے. تو رکوع کے بعد اتنا کھڑا ہونا ہے کہ اس کا بدن صحیح طریقے سے ساکن ہو جائے, ٹھیک ہے. رکوع کا ذکر بھی آپ کو ساکن حالت میں پڑھنا ہے, جب آپ کا بدن سکون میں آ جائے اس وقت پڑھنا ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ رکوع میں جاتے جاتے ذکر شروع کر دیتے ہیں. حضور پہلے پہنچو تو صحیح رکوع میں, پہلے آپ رکوع میں پہنچیں گے پھر ذکر شروع کرنا ہے, یا رکوع میں ذکر ختم ہونے سے پہلے پہلے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رکوع کا ذکر بھی ساکن حالت میں پڑھنا ہے, اور اس کے بعد رکوع کے بعد جب اٹھنا ہے کھڑے رہنا ہے تو پھر جو ہے وہ اتنی دیر کھڑے رہنا ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں آ جائے. اگر بالفرض اتنا جلدی جلدی انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوا اور فوراً جو ہے وہ بس ایک مرتبہ اٹھ کے اور جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا تو پھر اس کی جو ہے وہ یہ نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. چلیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیں اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم